بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ یو کے شہر ریڈنگ سے پروفیسر عبداللطیف عثمانی کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ روز سوشل میڈیا پر میں نے لاہور کے ایک بڑے کالج بڑے تعلیمی ادارے کے متعلق ایک خبر دیکھ کر اور سن کر بڑا ہی افسوس ہوا کہ وہاں کے ایک پرنسپل جو ہیں انہوں نے تعلیمی ادارے کے اندر کچھ درختوں کی کٹائی کروائی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف محکمانہ اور دیگر کارروائیاں کی گئی ہیں اور انہیں ملازمت سے سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے، وہ اپنے عہدے سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اس کے واقعات کچھ اس طرح ہیں کہ بعض لوگ جو سوشل میڈیا پر ابھی انہیں بہت سی چیزوں کا علم نہیں کہ 21 ستمبر کو جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن، جس کا دفتر ظہور الہی روڈ لاہور میں ہے، انہوں نے محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ایک رپورٹ کی کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ گورنمنٹ سائنس کالج وحدت روڈ لاہور میں درختوں کی کٹائی کروائی گئی ہے، جو کہ عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ کی 2018 کی ایک ججمنٹ ہے، اس کی وائلیشن ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اس کے لیے PHA سے منظوری لینا ضروری تھی اور محکمے نے اس لیٹر کی روشنی میں فوری طور پر ایک انکوائری جو ہے وہ کمیٹی بنائی، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ایڈیشنل سیکرٹری اور ان کے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری اور ایڈیشنل DPI ان کے ساتھ ممبر تھے۔ انہوں نے انکوائری کرنے کے بعد یہ رپورٹ دی کہ یہ واقعہ درست ہے کہ یہ درخت کٹوائے گئے ہیں کالج کے اندر، اور اس کے ساتھ اس کمیٹی نے یہ ریکمنڈیشن دی کہ پرنسپل کو فوری طور پر سسپینڈ بھی کر دیا جائے اور اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے، پیڈا کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جس کے بعد محکمے نے ایک کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ جو جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن ہے اس کو بھی بھجوائی اور 25 تاریخ کو اینٹی کرپشن کے DG کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ پرنسپل کے خلاف درختوں کی کٹنگ کی وجہ سے ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 تاریخ یعنی کہ یہ اکتوبر کے اندر انہیں سسپینڈ بھی کر دیا گیا اور ان کے خلاف ایک انکوائری پیڈا کے تحت پروسیڈ بھی کر دی گئی۔ اب یہ بڑا سخت ایکشن چند دنوں کے اندر فوری طور پر ایسا ایکشن یہ پہلے شاید کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یقیناً عدالت عالیہ کی ایک ججمنٹ جو کہ 2018 کی ہے، شاید اس کے بعد بھی یہ پہلا ایکشن ہو، اور جس طرح یہ ایکشن بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا تو اس پر بہت سے شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید اس کے اندر کچھ دیگر وجوہات ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، پرنسپل صاحب سے جو میں نے بھی اس کی تحقیق کی اور دیکھا، بعض ایویڈنسز میں نے دیکھی، اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپل صاحب سے کوتاہی ہوئی ہے۔ یقیناً وہ ایک ایماندار آدمی ہیں اور ایفیشنٹ آدمی ہیں، اور غلطی بھی کام کرنے والے آدمی ہی سے ہوتی ہے، اور اس غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے، کیونکہ پرنسپل یا تعلیمی ادارے کا ایک جو سربراہ ہے کہ وہ ایک استاد ہوتا ہے، اسے کمزور سمجھ کر اس پر چڑھائی کر دی جائے اور تمام قوانین کا اطلاق اس پر کر دیا جائے اور اس کے خلاف ہر طرح کی پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کر دی جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ درختوں کی کٹائی آپ دیکھیں کہ لاہور میں ہر روز ہو رہی ہوتی ہے، جو لاہور کے اندر ایک نہر گزر رہی ہے، آپ اس کو ٹھوکر سے اگر بحریہ ٹاؤن کی طرف دیکھ لیں تو جگہ جگہ پر جو مختلف پرائیویٹ جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، انہوں نے درختوں کی کٹائی کروا کر وہاں پل تعمیر کر دیے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک پرنسپل پر اس طرح چڑھائی کرنا مناسب نہیں۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، نہ ان کی صفائی دینا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کارروائی ریشنل طریقے سے ہونی چاہیے، مناسب طریقے سے ہونی چاہیے، انہیں جو بھی ان کی جزا اور سزا ہے وہ دی جائے، لیکن اس طرح ان کے خلاف قوانین کا سہارا لے کر اور 2018 کا جو ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے، اس کا سہارا لے کر پرنسپل کے اوپر چڑھائی کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے اور محکمے کو بھی اس تمام کارروائی میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ تعلیمی اداروں کی حالت پہلے ہی انتظامی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے اور خراب ہو چکی ہے۔ پرنسپل کی جو اتھارٹی ہے وہ بہت ویک ہو چکی ہے، اساتذہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یقیناً پرنسپل صاحب کا یہ موقع کہ وہ اساتذہ جو کہ کلاسیں نہیں پڑھاتے، میں نے ان کے خلاف کچھ کارروائی کی تو اس کے نتیجے میں یہ تمام کام جو ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے، اس کو سراسر رد نہیں کیا جا سکتا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمے کو بھی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے
اور ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کا سہارا لے کر اتنی بڑی کارروائی کرنا اور اس ریشنل طریقے سے کارروائی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال پرنسپل صاحب سے یہ کوتاہی حضور ہوئی ہے اور پرنسپل صاحب کو اس بات کو ایڈمٹ کرنا ہوگا، ماننا ہوگا کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں وہ کسی سمجھدار آدمی سے یا جو تجربہ کار کولیگس ہیں، آپ کے جو پرنسپلز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں جو انتظامی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، ان سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ محض سٹاف کے کہنے پر یا ان کی حمایت سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ سٹاف کو ساتھ رکھنا بہت اچھی بات ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا بہت اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں ان کا کوئی تجربہ انتظامی طور پر نہیں ہوتا، ساری عمر انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے، اس لیے وہ بہت سے مشورے دیتے ہیں۔ یقیناً وہ مشورے درست بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے مشورے ہوتے ہیں وہ قابل عمل نہیں ہوتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سی انتظامی رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس لیے ان رکاوٹوں کو وہ اساتذہ سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس لیے ان کے مشورے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس صورتحال میں سمجھدار آدمی جو لوگ ہیں، جو سمجھدار آفیسرز ہیں، ان سے مشورہ اور رہنمائی ضرور لینی چاہیے پرنسپل صاحبان کو، پھر کوئی کام کرے۔ تو اس لیے پرنسپل صاحب کو یقیناً اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو دیکھیں کہ اس ویڈیو کے دیکھنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پرنسپل صاحب کے خلاف کارروائی کرنے میں محکمہ حق بجانب ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کارروائی کی جا رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے۔